جب بھی ان کے نام کے گیت گاتے ہیں اور مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات کو سن کر بغیر مبالغے کے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ رائے راست پر آئے ہیں، تو اگر بڑھاپے میں مولانا طارق جمیل صاحب کی چند باتوں سے اگر آپ کو اختلاف ہے جیسے کہ علماء کو ہے، تو اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پچھلی ان کی ساری خدمات کو صفر کر دیا جائے۔ کتنے ان کے بیانات کو سن کر توبہ طائب ہوئے، کتنوں نے چوری سے توبہ کی، زنا سے توبہ کی، فراڈ سے توبہ کی، دھوکے سے توبہ کی، نافرمانی والی زندگی سے نکل کر فرما برداری والی زندگی پر آ گئے، اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے والے بن گئے۔ تو بجائے اس کے کہ اب بڑھاپے کی حالت میں، بڑھاپے میں تو اللہ بھی حیا کرتا ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، اللہ فرماتے ہیں جب سفید بالوں والا ہاتھ اٹھاتا ہے میں اس کی دعا کو قبول نہ کروں تو مجھے حیا آتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے بال اسلام کی حالت میں سفید ہو گئے میں رب کریم اس کو معاف کر دوں گا، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو جب اللہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات پردے ڈالتی ہے، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ مولانا کی پگڑی اچھالی جائے؟ میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ کسی دیندار کی بڑھاپے کی حالت میں ان کی پچھلی خدمات کو صفر کر کے پھر ان کی پگڑیوں کو اچھالا جائے، ان کی ذات کو ٹارگٹ اور نشانہ بنایا جائے؟ اختلاف رکھیں آپ، اختلاف آپ کا حق ہے، مگر اختلاف کی آڑ میں کسی کی ذات کو ٹارگٹ نشانہ بنا کر ان کی پگڑی اچھالنا، ان کو گالیاں دینا، ان پر طنز تنقید بلا وجہ کی، یہ ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے کتنا پیارا مولانا کا دفاع کیا ہے، کتنی پیاری باتیں مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں بیان فرمائی ہیں، آپ مفتی صاحب کی زبانی سے۔ یہ مولانا طارق جمیل صاحب بہت نیک، پرہیزگار، خوش اخلاق، ملنسار آدمی ہیں۔ باقی ان کی کچھ علمی چیزوں سے علماء کو اختلاف ہے، وہ ہوتا ہے علماء کو، تو ان بعض چیزیں ان کی علمی ہیں جن سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ اب پورا دنیا میں جاؤ گے کہ پورا ایک سے لے کے پورے 100 نمبر تو دنیا میں پیغمبروں کے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتے بھائی۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی اتنی خدمات ہیں، اتنے ان کے، اب تو بیچارے عمر زیادہ ہو گئی، اس طرح بول نہیں سکتے وہ۔ ہمیں یاد ہے جوانی میں ہم ان کے بیان سے چیخیں نکال دیتے تھے، یار کیسی کیسی لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں۔ اللہ کی بڑائی جب بیان کرتے تو ایسی اللہ کی دل میں بڑائی بیٹھتی، لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اب۔ تو ہمیں اپنے ان اسکالرز کو بڑھاپے میں ان کا دیکھو، بڑھاپا خود ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے ویسے ہی سب کچھ اللہ معاف کر دیتا ہے اس کا۔ تو اور شریعت میں حکم ہے ان من اجلاء اللہ اکرام الشیب المسلم، جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کا اکرام کا حکم ہے۔ تو اپنے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے غلطیاں بھی ہوں تو بس چشم پوشی سے کام لو۔ میں نہیں کہہ رہا غلطی کو صحیح مت کہو، اس غلطی میں ان کا ساتھ مت دو، غلط کو صحیح کبھی بھی نہیں کہا جائے گا، چاہے آپ کا ابا ہی کر رہا ہو وہ۔ لیکن اللہ بھی ابھی کبھی اصول ہے، قیامت کے دن نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، نیکیاں زیادہ ہوں گی تو اللہ نیکی شمار کریں گے۔ اللہ یہ نہیں کہیں گے چونکہ 2-4 گڑبڑ بھی کر آیا تو اب تو یہ کیوں کی تو نے۔ اللہ کیا میاں کا بھی اصول ہے بھائی، نیکی کا پلڑا زیادہ ہے تو نیک آدمی ہے۔ تو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے علمی لحاظ سے کچھ غلطیاں اگر ہوئی ہیں، جیسے کہ علماء کو ان کی بعض چیزوں پہ اشکالات ہیں، تو وہ چند ہی غلطیاں ہیں، خیر ان کی بہت سے بھی زیادہ ہے، بہت زیادہ نہیں بلکہ بہت سے زیادہ، جو زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں لوگوں کے دلوں کو، اور اخلاص اور ان کی دعائیں اور ان کے معمولات، عبادت۔ تو اس لیے ہم لوگ بہت زیادہ غلو کرتے ہیں، جب تھوڑی سی کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ ذرا سی ہم سے اختلاف ہو جائے نا، ہماری عقیدت عوام کی، میں آج ایک ساتھی کے میں آ رہا تھا، میرے بڑی عزت ہو رہی تھی نا، میں بھی KPK میں گیا، اسلام آباد میں بڑے لوگ مل رہے ہیں، تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں یار بڑی عزت ہے آپ کی۔ میں نے کہا بھائی اس قوم کی عزت سے کبھی بھی دھوکے میں نہ ہو، دھوکے میں نہ ہو۔ لوگ عزت دیتے ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ آج باپ بنایا ہوا ہوتا ہے، ذرا سی کوئی چیز سامنے آ گئی نا، مثال کے طور پر مجھے دیکھ لیا کہ میں لال بتی سگنل توڑتا ہوا جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے پتا، میرے بے خیالی میں یہ کام ہو گیا ہو، غلط ہے، ایک ویڈیو آ جائے گی اور جو عزت آسمان تک پہنچی ہوئی ہے نا وہ دھڑام سے نیچے۔ پھر ہم 100 دفعہ بولتے رہیں گے یار مجھے پتا نہیں، ابے لوگوں کو بولتے ہو سگنل نہیں توڑنا چاہیے، خود کیا کر رہے ہو؟ ابے لوگوں کو یہ بولتے، ابے یہ مولوی، ایسی میمز بنے گی۔ میں نے کہا یہ جو آسمان کی بلندی میں پہنچے ہوئے ہیں نا، دھڑام سے نیچے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ بڑا یہ عزت اللہ، ہم تو اس قابل نہیں ہیں، بہرحال ایک نعمت ہے اللہ کی، لیکن اس سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ 2 منٹ میں ہماری قوم کیا کرتی ہے؟ دھڑام سے نیچے۔ ایسا ہوا ہے ماضی میں بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، تو اس لیے اتنی جلدی نہیں کسی سے بدگمان ہو جائے کرو۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا سگنل ہی توڑا ہوگا نا، تو غلط ہے۔ مولوی صاحب سے بولا آپ پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی، تو مولوی صاحب کو چاہیے اعتراف کریں، بھائی آئندہ نہیں کروں گا، کائنڈلی آپ لوگ کیا کر دیں،
تو ہمیں بھی چاہیے کہ اب بجائے ان کی پگڑی اچھالنے کے ہم ان کی تعریف کریں. اگر تعریف بھی نہیں کر سکتے تو ہم خاموشی اختیار کریں. اگر وہ خواجہ سراؤں سے مل رہے ہیں، آپ کو ان کی اس بات پر اختلاف ہے. اگر وہ وزیروں سے مل رہے ہیں، پیسے والوں سے مل رہے ہیں، آپ کو اس چیز پر اختلاف ہے. آپ اپنی زبان کو لگام دیں. مولانا طارق جمیل صاحب اس حلقے میں جا کر بات کرتے ہیں جہاں پر عام آدمی جا کر سانس نہیں لے سکتا. مولانا طارق جمیل صاحب اس حلقے میں جاتے ہیں، وہ لوگ مولانا کی بات کو سنتے ہیں. اور کتنے لوگ سوشل میڈیا کی زینت نہیں بن رہے، اثر و رسوخ والے، عہدوں والے مولانا کا بیان سن کر اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں آ رہے ہیں.